السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے ٹاک شاک میں ہم ایک اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ موضوع تو ہمارے ہمیشہ ہی اہم ہوتے ہیں، تو وہ ہے کہ آرمی چیف کی سمری کب موو ہو رہی ہے، اور اس معاملے میں یہ پروسیس کیا ہوتا ہے، اعلان کب متوقع ہے، اس معاملے میں کیا کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، کوئی ایوان صدر سے کوئی اپروول میں کوئی مسئلے آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے، یہ سب کچھ کب شروع ہوگا اور یہ اختتام کو کب پہنچے گا، تو اس معاملے میں ہم بات کریں گے اعزاز سید سے۔ اعزاز سید صاحب، آپ تو اتنا زیادہ آرمی چیف کے معاملے میں ایک متفکر نظر آتے ہیں، لگتا ہے کہ جیسے آپ نے خود بننا ہے۔ چیمہ صاحب، عمران خان صاحب نے اس معاملے پہ پوری لانگ مارچ کر دی، ہاں، پی ڈی ایم نے اپنی پوری کریڈیبلٹی کھو دی، تو آپ مجھ پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ میں اس کے اوپر متفکر نہ ہوں۔ چیمہ صاحب، معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف ویسے تو ایک ہماری فوج ہے جس کے سربراہ ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں چلے جائیں اور ملکوں میں چلے جائیں، آرمی چیف کے نام بھی نہیں لوگوں کو پتہ ہوتا۔ یہ بھی لیکن چونکہ پاکستان کی تاریخ ہے، 4 فوجی بغاوتیں ہو چکی ہیں، کو ہو چکے ہیں، اس وجہ سے فوج جو ہے بڑی پاورفل پوزیشن پہ چلی گئی ہے۔ گو کہ ابھی فوج کہہ رہی ہے کہ اب ہم اے پولیٹیکل ہونے جا رہے ہیں یا ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، احساس شاید ابھی ہو رہا ہے کہ ویسے جب یہ مکمل طور پہ لوگوں کو یقین آ گیا نا کہ اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد یہ آرمی چیف کی تقرری کو ڈسکس ہی نہیں ہونی۔ نہیں ڈسکس ہوگی، اور یہ ایک بڑے المیے کی بات ہے چیمہ صاحب کہ آپ نیشنل ٹیلی ویژنس کے اوپر چلے جائیں، آرمی چیف کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، سیاست دیکھیں تو آرمی چیف کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، عمران خان صاحب دیکھ لیں، وزیر اعظم دیکھ لیں، نیم ہے نہیں بڑی جو کہ اس کے بارے میں متفکر نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب ادھر بیٹھے ہوئے لندن میں پریشان ہیں، آپ ادھر بیٹھے ہوئے پریشان ہیں، اور پھر ہمیں مجبوراً پریشان ہونا پڑتا ہے کیونکہ یہ سب کچھ جو کچھ دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی تو لوگوں کو انفارم کرنا ہے کہ اس بارے میں کیا ہو رہا ہے۔ چیمہ صاحب، جو سمری ہے آرمی چیف کی، میری اطلاع کے مطابق 17 نومبر کو موو ہو جائے گی وزیر اعظم کے پاس، اور 17 کو نہ ہوئی تو 18 نومبر کو لازمی موو ہو جائے گی، اور موو ہونے کے اگلے 2 دن کے اندر اس بات کا قوی امکان ہے کہ آرمی چیف کا نام فائنل کر لیا جائے گا، اور یہ نام موسٹ پروبیبلی یہی ہے کہ نام جب فائنل کر لیں گے شریف برادران، پرائم منسٹر شہباز شریف جب کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے، اور ظاہر ہے اس پہ نواز شریف صاحب کی ایک بڑی اہم مشاورت ہوگی، وہ ان انپٹ بھی ہوگی، تو اسی وقت یہ سمری کا کہیں گے، اور یہ سمری کا نہ بھی کہیں تو 17 یا 18 نومبر کو یہ سمری وزیر اعظم کے پاس چلی جائے گی۔ اب اعزاز ادھر میں ایک تھوڑی سی جو ہے ایک میرا ایک پوائنٹ آف آبجیکشن، ٹھیک، یا یعنی کہ ایک ایڈیشن، ٹھیک، وہ یہ ہے کہ جو جن لوگوں کو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جو کنسیڈر ہوں گے ان 2 عہدوں کے لیے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور جو آرمی چیف ہیں، یہ میرے خیال میں بعد میں ہم نہیں ہم آ رہے ہیں نا، ادھر ہی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ تب ہوں گے کہ جب 18 نومبر کو لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف ریٹائر ہوں گے، ہو جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اگر یہ 17 کو آتی ہے تو وسیم اشرف جو ہے نا ان کا نام بھی اس میں آئے گا، ٹھیک ہے، جی ہاں، تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ یہ 18 کے بعد ہو سکتا ہے، یعنی کہ 19 کو ہو جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہی ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے چانسز ہیں، میرا خیال ہے۔ چیمہ صاحب مجھے کسی بندے نے، جس بندے نے یہ بتایا، اس نے کہا جی 17 نومبر کو لازمی ہو جائے گی، 17 کو نہ ہوئی تو وہ 18 کو لازمی ہو جائے گی۔ یہ لاسٹ ٹائم 18 نومبر کو ہوئی تھی، نہیں 18 کو ہوئی تھی، میں تو ریٹائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں نا، ایک بندہ جا رہا ہے، آئی نو، لیکن لاسٹ ٹائم جب جنرل باجوہ جب ان کی آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی 18 نومبر کو سمری موو ہوئی تھی، تو یہ بیسیکلی ٹریڈیشن بھی ہے، یہ ٹریڈیشن بھی ہے۔ ٹریڈیشن کیا ہے کہ 18 کو موو کرنی ہے؟ وہ ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ کے حوالے سے یہ ٹریڈیشن بنی ہوئی ہے کہ اس کے کچھ کتنے دن پہلے یہ سمری موو ہوتی ہے، تو لیکن البتہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک 2 دفعہ یہ ٹریڈیشن سے ہٹے بھی ہیں۔ ویسے بھی اعزاز روایت شکن لوگ ہیں ابھی تو ہر طرف، تو میرے خیال ہے یہ بھی شاید، لیکن مجھے آپ کی بات بھی پلازیبلٹی زیادہ لگتی ہے کہ 18 نومبر کو ہو، کیونکہ وہ آفسرز بھی آ جائیں گے۔ اچھا، اب ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سمری موو ہوگی، 2 عہدے خالی ہو رہے ہیں نا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ بھی خالی ہو رہا ہے، اور آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کا بھی عہدہ خارج ہو رہا ہے، تو کیا یہ سمری الگ الگ سمری ہوگی یا ایک ہی سمری ہوگی؟ تو چیمہ صاحب، اس پہ میں نے ڈیفنس منسٹری کے کچھ لوگوں سے بات کی، تو انہوں نے بتایا کہ جی ایک ہی سمری
ہاں پچھلی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا تھا. وہ انہوں نے کہا جی ایک ہی سمری ہوتی ہے, ایک ہی سمری جائے گی جس میں 5 نام ہوں گے یا 6 نام ہوں گے, اور وہ نام ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے عاصم منیر صاحب ہیں, لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر, لیفٹیننٹ ذرا جنرل عاصم پورا منیر, نام لیا کریں. جی جی جی, لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر, پھر لیفٹیننٹ جنرل شمشاد ساحر, پھر لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس, اور پھر لیفٹیننٹ جنرل نعمان, پھر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید عامر, نہیں فیض حمید کے بعد ہے عامر, لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید, اور پھر لیفٹیننٹ جنرل عامر. تو یہ اس ترتیب سے یہ سمری آئے گی, ان لوگوں کے نام ہوں گے اور انہی میں سے ایک آرمی چیف بنے گا. اور ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہماری معلومات کے مطابق عاصم منیر اور اظہر عباس, جو معلومات کے مطابق ان دونوں میں سے, لیکن میرے خیال ہے کہ آپ جو ہے نا ساحر شمشاد صاحب کو باہر نہ نکالیں. نہیں ہم ساحر شمشاد صاحب کو باہر نہیں نکالتے. میں تو ذاتی طور پہ یہ نہ ہونا کہ وہ بن جائیں اور ہم جو ہے کہ کوئی یہی ہمیں اس بات ناراض ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ ہی اسٹل اسٹینڈس ویری اسٹرانگ چانس. جی 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 بالکل بالکل. یعنی یہ نہیں پتہ نہیں کون سا عہدہ ملے گا, لیکن جو 2 عہدے ہیں ان کے حوالے سے وہ بھی بڑے اسٹرانگ کنٹینڈر ہیں. جی جی بالکل بالکل آئی ایگری. میں تو آپ کو بتاؤں شمشاد ساحر صاحب, آپ کو پتہ ہے ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور بچپن میں ہی غالباً ہو گئی تھی, اور یہ پیرنٹس کے بغیر اپنے بلبوتے پہ ہی آگے بڑھے, اور انہوں نے آرمی میں اپنے جب آئے نا ڈاکومنٹس میں اپنے پیرنٹس کا نام انہوں نے پاکستان آرمی لکھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑے اپرائٹ آدمی ہیں, بڑے ایک نو نان سینس ٹائپ, جس طرح ہم باقی پروفیشنلز کا ذکر کرتے ہیں, یہ بھی بڑے چیمہ صاحب. میں تو عرض یہ کرتا ہوں کہ ہم جب بھی کوئی بھی آرمی چیف بننے لگتا ہے تو ہم سب کو یہی سمجھتے ہیں کہ بڑے پروفیشنل ہیں, بڑے اچھے ہیں. جو بھی ہو, جب تک وہ آئین اور قانون پر عمل درآمد نہیں کرے گا, وہ ٹیسٹ ہے, ایک یہ پورا ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو خدا جس کو بھی لگائے وہ اس ٹیسٹ کے اوپر پورا اترے, فوج کو سیاست سے نکالے, اپنا کام کریں, ان کی عزت بنے, ادارے کی بھی عزت بنے. جنرل وحید کاکڑ تھے, آپ دیکھیں نا, وحید کاکڑ صاحب نے صرف ایک کام کیا تھا, انہوں نے کہا جی میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. وحید کاکڑ صاحب بھی سیاست میں انوالو ہوتے تھے, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتے تھے. اچھا, جو ان کی انکار تھی کہ میں نے ایکسٹینشن میں نے نہیں لینی, یا میں اس طرح سے کوئی رول پلے نہیں کروں گا, وہ آج بھی پوری فوج میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں, آج بھی پوری فوج میں عزت کی نظر سے. اعزاز, ویسے نا یار یہ وحید کاکڑ جو ہے کس طرح آرمی چیف بنے تھے, اس پر بھی ہم نے کبھی پروگرام کرنا ہے. بالکل. ویسے آنا لائٹر نوٹ, ہمارے وہ دوست ہیں شاہد اسلم جی, تو وہ آج میں ان کے کمنٹ دیکھ رہا تھا, تو اس نے کہا جی کہ آپ نا روزانہ کوئی کہتے ہیں جی کہ یہ جو ایشو ہے نا اس پر ہم کبھی تفصیلی بات کریں گے, تو آپ ایک لسٹ بنا لیں کہ ہم نے کون کون سے ایشوز ہیں کہ جن کے بارے میں ہم وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم نے ان پر تفصیلی بات. بالکل ٹھیک بات ہے. تو چیمہ صاحب, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ یہ 5 لوگ ہوں گے جن کے نام ہوں گے, اور ان میں سے کوئی ایک آرمی چیف اور کوئی ایک چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنے گا. اچھا, اور فوج کے اندر تھنکنگ چیمہ صاحب پتہ ہے کیا ہوتی ہے کہ جو بندہ 4 سٹار بھی بن جائے نا, تو وہ بھی کہتا ہے کہ آرمی چیف نہ بھی بنے, 4 سٹار کو میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بنے, وہ بھی کہتا ہے یار بہت, نہیں جنرل تو ہو گیا نا, جنرل تو ہو گیا, لیفٹیننٹ تو نام سے اتر گیا, جی لیفٹیننٹ نام سے اتر. تو پہلی اگر ان کی پریفرنس جو ہے وہ آرمی چیف ہے, جی ہاں, تو دوسری جو ہے وہ کہیں گے کہ چلیں وہ نہیں بنے تو وہ تو میں دوسروں سے تو بہتر ہوں, کہ وہ فلاں سے تو یعنی وہ باقی تو ریٹائر ہو گئے, میں چلیں. جی ہاں. اور جو چیمہ صاحب باقی ریٹائر ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح سے ریٹائر نہیں ہوتے, ان کو بھی کوئی نہ کوئی جو آرمی ویلفیئر جو اتھارٹی ہے, چاہیے وہ جو بھی لگا دینا, لیکن یہ ہے کہ وہ تو جنرل بننے کے ریٹائر ہونے کے بعد بھی لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب چیمہ صاحب ایک اور واقعہ ہو رہا ہے, وہ یہ ہو رہا ہے کہ میری اطلاع کے مطابق ابھی تک میڈیا میں تو یہ باتیں نہیں آئیں, 21 تاریخ کو موسٹ 19 کو یا زیادہ چانس اس بات کا, 21 تاریخ کو محمد بن سلمان جو کہ سعودی فرمانروا کہتے ہیں یا کیا, ولی عہد وزیر اعظم ہیں, وہ بھی وزیر اعظم بھی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آ رہے ہیں پاکستان میں, 1 دن کا دورہ ہوگا, چند گھنٹے یہاں پہ رہیں گے. تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ وہ جو اب آئیں گے نا, تو اس سے پہلے ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہوں گے, کیونکہ ان کو بھی ہم نے نئی قیادت سے ملاقات کرانی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اپنے روٹین کے دورے میں آ رہے ہیں, انہیں خصوصی طور پہ پاکستان کی مدد شدت کرتے رہتے ہیں, پیسے شیسے دیتے رہتے ہیں. یعنی مہربانی, اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے اعزاز ویسے کہ اگر وہ ان کو نئے آرمی چیف اس ٹائم نہ بھی ملے نا, تو انشاءاللہ وہ تعیناتی کے فوراً بعد جو پہلا وزٹ ہوتا ہے نا کسی آرمی چیف کا, وہ سعودی عرب ہوتا ہے. ٹھیک بات ہے. تو چیمہ صاحب ان سے بھی ملاقات کرائی جائے گی,
اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کمانڈ کی تبدیلی ہوگی. اب ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے, دو سوال ہیں اہم, ایک ایک کر کے میں خود ہی سوال کر لیتا ہوں, خود ہی جواب دے دیتا ہوں. ایک چیمہ صاحب, آپ اگر پہلے مجھے بتا دیتے تو میں ہی آپ سے پوچھ لیتا. یار ایک سوال آپ نے وہ صدر والا ذکر کر لیا, وہ آپ مجھ سے کر لیجیے گا. پہلے میں یہ جو سوال میں نے خود میرے ذہن میں آ گیا نا وہ اب بہت سارے چیمہ صاحب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی جو عاصم منیر ہے وہ تو غالباً 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں, تو ان کا نام نہیں آئے گا, اور اگر وہ ایک دن بعد ہوتے ہیں تو وہ تو فارغ ہو جائیں گے, یا کوئی اس طرح کی بات ہے. جو ملٹری لا ہے نا چیمہ صاحب, وہ بڑا کلیئر ہے کہ جس دن پرائم منسٹر سمری پہ سائن کریں گے نا, اس دن سے ان کی پروموشن ہو جائے گی. اچھا, یہ لا کلیئر ہے. 24 کو اگر پرائم منسٹر سائن کر دیتے ہیں کہ میں عاصم منیر کو جنرل بنا رہا ہوں, یا فلاں بندے کو شمشاد ساحر کو یا اظہر عباس کو جنرل بنا رہا ہوں, تو وہ اسی تاریخ سے جنرل بنا. لیکن اعزاز ادھر میرا ایک سوال ہے, یہ لا اتنا مجھے کلیئر نہیں لگ رہا. وجہ یہ ہے کہ جب کوئی میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے, یا پیچھے بھی اگر چلے جائیں جو بھی یعنی پروموشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی جو ایکچولائز ہوتی ہے جب آپ کو وہ بیج لگتے ہیں. جی ہاں, ٹھیک ہے, جب آپ وہ عہدہ سنبھالتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس کیس میں آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ اگر یہ ڈفرینٹ ہو بھی گیا تو کس نے چیلنج کرنا ہے؟ کوئی ہر دفعہ یہ تو نہیں نہ ہونا کہ کوئی پٹیشن ہونی ہے اور جسٹس کھوسا نے آگے اٹھا لینی ہے. ٹھیک ہے, ایسا تو نہیں ہونا کہ وہ پورا پوچھیں کہ کس طرح پروسیس ہوا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سوال جو ہے ابھی آپ یہ ابھی پراپرلی ایڈریس نہیں ہو رہا. اچھا, اب اسی سوال کے جواب میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں. عمران خان صاحب نے اس ایشو کے اوپر اب جو صدر عارف علوی ہیں ان کو ہدایت کر رکھی تھی کی تھی. صدر عارف علوی کو عمران خان صاحب نے ہدایت کی تھی کہ آپ جو فلاں بندے ہیں نا, اگر ان کا نام آئے نا تو تم نے سمری روک لینی ہے. اچھا, یہ دیکھیں کتنی بڑی یہ بات ہے, اور یہ سمری تم نے روک لینی ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ سمری روکیں گے, صدر عارف علوی, میرا نہیں خیال کہ وہ روکیں گے. لیکن مجھے یہ بات پکی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے, اور اس بارے میں گورنمنٹ کو بھی اطلاع ہے. تو چیمہ صاحب عرض یہ ہے کہ اس بارے میں یہ چیزیں بڑی کلیئر ہوتی ہیں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے. اسی طرح ایک دن کا جو فرق ہے نا, یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے. ماضی میں کب ہوا تھا یہ مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں, مجھے کسی بندے نے بتایا کہ یہ ماضی میں ہو چکا ہے. مجھے اب بندے کا نام نہیں یاد آ رہا کون سا آرمی چیف تھا اس طرح. تو یہ ہو چکا ہوا ہے, اور یہ کوئی انہونی نہیں ہے, یہ بالکل سموتھ ہوگی اپوائنٹمنٹ. اور اس کے اوپر اگر اچھا اب ایک اور دیکھ لیتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ یہ روک لیتے ہیں, فرض کر لیں کہ آپ نے دیکھا کہ 3 اپریل کو جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی, تو قاسم سوری صاحب نے آئین سے انحراف کرتے ہوئے ایک رولنگ جاری کر دی تھی, جس کو 7 اپریل کو سپریم کورٹ نے اٹھا کے باہر پھینکا, اور 9 اپریل کو عمران خان صاحب کو فارغ کر دیا گیا. تو آپ ان سے بعید نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کوئی آخری موقع پہ کوئی کرنا دے, اور ساتھ ہی سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن بھی کر دیں. میرا یہ خیال ہے کہ اگر سپریم کورٹ نہیں انٹرٹین کرے گی, میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سمری ہے یہ اس فوج کے انسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہے, اور وہ اس کو پروٹیکٹ بھی کریں گے. وہ نہیں چاہیں گے کہ ہماری جو آرمی ہے وہ ایک دن بھی اس کی جو کمانڈ ہے اس کے اوپر کوئی سوال ہو یا کنٹروورسی میں فال کرے. میرے خیال ہے عمران خان نے فوج کی کافی ڈرل کرا لی ہے, اور وہ ابھی وارم اپ ہو چکے ہیں. تو اگر وہ اس طرح کی کوئی بھی ایفرٹ جو ہے اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. آپ کو آئیڈیا ہے کہ جب عمران خان جا رہے تھے تو اس دن یہ تھا کہ شاید وہ کہیں جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی نہ کر دیں. جی ہاں, تو اس ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ کھل گئی تھی. ٹھیک ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ پٹیشن فائل ہوئی, اور وہ تب سے آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ کو یعنی کہ اتوار کو بھی کھلنا پڑتا ہے, اس لیے کہ چونکہ وہ اس دن رات کو وہ 11 بجے انہیں کھولنی پڑی تھی. اچھا چیمہ صاحب, میں بڑے یعنی کہ بات کہہ دیتا ہوں, میرے منہ پہ آئی ہے بات, تو دیکھ لیں, یعنی کہ سوچ کے بات کریے گا, نہیں تو انہیں عدالت نہ ہو جائے نا. ٹھیک ہے, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کسی کے کہنے پہ کھلی ہوئی تھی. تو یہی تو بات کر رہے ہیں نا, لیکن سپریم کورٹ خود کھلی تھی. ہاں, سپریم کورٹ خود کھلی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کسی کے کہنے پہ کھلی تھی. اور اگلی بات بھی چیمہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جو پٹیشن تھی نا, اس کی کاپیاں بانٹ دی گئی تھی. جو پٹیشن اس ڈی نوٹیفیکیشن کے مقابلے میں ہونی تھی وہ بھی پہنچ گئی ہوئی تھی. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری اس طرح کی ہوتا ہے. تو خیر وہ آپ والی بات ہے کہ
فوج کو اور ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کو ان ساری باتوں کا اگر میں اور آپ ڈسکس کریں ان کو نہیں پتا ہوگا. ہاں نہیں ان کو پتا ہوگا, بالکل پتا ہوگا. اگر یہ معلومات میرے پاس ہے, ہاں یعنی کہ دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس بھی ہمارے پاس ہے تو ان کو ان کے نالج میں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. ان کے نالج میں ہوگا. تو ناظرین, اعزاز صاحب کوئی بس ہو گئی؟ میرے خیال میں بس ہی ہے چیمہ صاحب. اچھا, تو ناظرین یہ اس طرح کے پروگرام ہم مزید بھی کرتے رہیں گے جب تک نئے آرمی چیف انسٹال نہیں ہو جاتے, اپوائنٹمنٹ نہیں ہو جاتی, تقرری نہیں ہو جاتی. تو ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ کو بھی کوئی اطلاعات ہوں تو مخبری کرتے رہا کریں اور اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ.